کورونا کی چوتھی لہر میں کیسز کا پھیلاؤ کم نہ ہوا۔ ملک میں مثبت شرح 8.61% ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں 4,858 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 40 مریض انتقال بھی کر گئے۔ سندھ میں مثبت شرح 15% سے زائد رہی۔ پشاور میں مثبت شرح 21% تک پہنچ گئی۔ نوشہرہ میں مثبت شرح 31% اور اپر چترال میں 24% ریکارڈ۔ چین سے انسداد کرونا ویکسین کینسائنو کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر مقدمات درج نہ کریں، گرفتار افراد کو رہا کریں، کراچی کا مقامی عدالت کا حکم۔ ایسے کیسز میں FIR کے اندراج کے بجائے شکایات درج کی جائیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کی پولیس کو ہدایت۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، بڑے تجارتی مراکز اور گلی محلوں کی دکانیں بند۔ پولیس نے آج سڑکوں پر ناکے نہیں لگائے۔ کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد میں اضافہ، عوام کی بڑی تعداد ویکسین لگوانے کے لیے پہنچ گئی۔ کورونا کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا۔ شرکاء کو بریفنگ دی جائے گی۔ NCOC کی جانب سے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سفارشات بھی وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ پابندیاں بڑھانے کا امکان۔ ادھر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، 40 سے زائد گلیاں سیل، سیکٹر G94 اور I-10-1 کی 10 گلیاں شامل۔ پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات ختم، تدریسی عمل بحال ہو گیا۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد۔ طلباء کی حاضری بھی 50% رکھی گئی۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی پرائمری تک یکساں نصاب تعلیم نافذ۔ اسکول اور مدارس میں ایک ہی نصاب ہوگا۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے یکساں نصاب تعلیم کی کتابیں تمام سٹیک ہولڈرز کو پڑھائی گئیں۔ نجی سیکٹر نے ہماری کتابوں کو سراہا۔ شوگر کیس انکوائری میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 16 اگست تک توسیع۔ لاہور سیشن کورٹ نے آئندہ سماعت پر FIA سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ میڈیا گفتگو میں لیگی رہنما عطا تارڑ بولے، سیاسی انتقام کے لیے کیس بنائے گئے، FIA کے پاس پیش رفت کے لیے کچھ نہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 3 مخصوص نشستوں پر انتخابات۔ علماء، مشائخ، نومنتخب اراکین اسمبلی، سمندر پار تارکین وطن اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالنے میں مصروف۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر بلا مقابلہ انتخاب۔ PTI کی 3، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون بلا مقابلہ منتخب ہوئی۔ پاکستان کے افغان امن میں کردار پر سابق کینیڈین وزیر کا گمراہ کن بیان۔ ترجمان دفتر خارجہ کی کرس الیگزینڈر کے بیان کی مذمت، کہا کرس الیگزینڈر کا بیان زمینی حقائق سے عدم آگاہی کا مظہر ہے۔ پاکستان کی کاوشوں سے افغان امن آگے بڑھا ہے۔ دنیا عمران خان کا موقف مان چکی کہ افغانستان کا فوجی حل نہیں۔ اپنے بچوں کو 2 قطرے پلائیں اور ان کا مستقبل بچائیں۔ ملک میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 50 اضلاع میں 1,79,000 انسداد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلانے میں مصروف۔ اسلام آباد میں بھی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ سندھ حکومت کا کراچی کے لیے 200 بسوں کی خریداری کا منصوبہ مزید تاخیر کا شکار۔ ذرائع کے مطابق بسیں خریدنے کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر کی تاریخ تیسری مرتبہ تبدیل کر دی گئی۔ 200 بسوں کی خریداری کے لیے 5 ارب روپے گزشتہ مالی سال میں جاری ہوئے۔ پیپلز بس سروس منصوبے کو 2021 میں فعال ہونا تھا۔ سعودی عرب سے مزید 18 پاکستانی قیدی رہا ہو کر آج وطن واپس پہنچیں گے۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق مختلف جرائم میں قید پاکستانیوں کی سزائیں سعودی فرما رواں شاہ سلمان کے حکم پر معاف ہوئیں۔
فلسطین میں اسماعیل ہانیہ دوبارہ بلا مقابلہ مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ منتخب ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پارٹی انتخابات میں لاکھوں ممبرز نے حصہ لیا۔ حماس کا غزہ کی پٹی پر مضبوط کنٹرول ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز جیتنے کی راہ میں بارش شاہینوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرا ٹی20 میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا۔ صرف 8 گیندوں کا ہی کھیل ہو سکا۔ چوتھا اور آخری ٹی20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 4 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں مزید 3 پاکستانی ایتھلیٹس میڈل جیتنے میں ناکام۔ شوٹنگ مقابلوں میں جی ایم بشیر اور خلیل اختر میڈل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ 200 میٹر ویمن ریس میں پاکستان کی نجمہ پروین آخری نمبر پر رہی۔ اولمپکس میڈلز ٹیبل پر چین 24 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، امریکہ دوسرے اور جاپان تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ویمنز ڈبلز بیڈمنٹن مقابلے میں انڈونیشیا نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ ہنگری گراں پری فارمولا 1 ریس میں دنیا بھر کے ماہر ڈرائیورز کی شرکت۔ ڈرائیورز نے سپیڈ اور کنٹرول کا شاندار مظاہرہ کیا۔ فرانس کے اسٹیفن اوکان نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریس اپنے نام کی۔ اور امریکہ نے فٹ بال گولڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں میکسیکو کو 1-0 سے شکست دی۔ امریکہ کی جانب سے واحد گول رابنسن نے اضافی منٹ میں کیا۔ امریکہ نے 7ویں بار فٹ بال گولڈ کپ کا ٹائٹل جیتا۔ جاتی ہے جب آپ نے پچھلے 3 سال کرپشن کا راگ الاپا ہو، نیب جیسے ادارے نے 3 سال اپنی انکوائری بھی مکمل کر لی ہو، انویسٹیگیشن بھی مکمل کر لی ہو، اور 58 والیومز پر مشتمل ریفرنس بھی آ گیا ہو، اور اس کے باوجود آپ ایک جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے کے ذریعے، جو کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے، آپ سیاسی انتقام کے لیے وہ کیس بنائیں، تو پھر عدالت میں آپ کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہ بیچارے ایف آئی اے کے افسران مجبور ہیں، نہ ان کے پاس کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہے، نہ کیس میں کسی قسم کی کوئی غیر قانونی چیز سامنے آئی ہے۔ وہی پرانی باتیں جو شہزاد اکبر صاحب اپنی پریس کانفرنسز میں کہا کرتے تھے، ان کو دہرا کر اس کیس کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے۔ جب آپ کورٹ سے یہ درخواست کریں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو کہا جائے کہ وہ آدھے گھنٹے میں پیش ہو ورنہ بیل خارج کی جائے، اور آپ 8 بجے آواز پڑھوا دیں کیس میں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ بری طور پر اس کیس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں اے ٹی ایمز کا بھی رواج ہے۔ ایک اے ٹی ایم آپ نے کشمیر میں بھی لانچ کیا، آپ نے اپنی روایت جاری رکھی۔ عمران ریاضی صاحب، آپ کا خیال ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ شاید آپ اس سارے معاملے سے علیحدہ ہیں، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کے تمام اے ٹی ایمز جہانگیر خان ترین صاحب سے لے کر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت آپ نے دی تھی، آپ وزیر اعظم تھے، آپ کابینہ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ چینی کی قیمت آج بھی اوپر اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اے ٹی ایم نے اس پہ ڈاکہ ڈالا۔ آٹے کی قیمت بمپر کراپ کے باوجود اس لیے اوپر ہے کہ آپ کے اے ٹی ایمز نے آٹے پہ ڈاکہ ڈالا۔ عامر کیانی، جس پر دوائیوں کے غبن کا الزام تھا، اس کو اپنے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا، اور رنگ روڈ پہ تو آپ کو سانپ سونگا ہوا ہے، اس پر آپ نے تمام الزام کمشنر کے سر ٹھہرایا اور اپنے آپ کو اور اپنے اے ٹی ایمز کو اس سے بالکل مبرا قرار دیا۔